السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تعلیم فضائل تبلیغ پیج نمبر 611 سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت اور وقت اس کے قلوب سے نکل جائے گی، اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ جل شانہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ اے وحی خوان قوم، ترقی اسلام اور ترقی مسلمین کے لیے ہر شخص کوشاں اور سعی ہے، لیکن جو اسباب اس کے لیے اختیار کیے جا رہے ہیں وہ تنزل کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اگر در حقیقت تم اپنے رسول روح الفدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول سمجھتے ہو، ان کی تعلیم کو سچی تعلیم سمجھتے ہو، تو پھر کیا وجہ ہے کہ جس چیز کو وہ سبب مرض بتا رہے ہیں، جن چیزوں کو وہ بیماری کی جڑ فرما رہے ہیں، وہی چیزیں تمہارے نزدیک سبب شفا و صحت قرار دی جا رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں، لیکن تمہاری رائے ہے کہ مذہب کی آڑ کو بیچ سے ہٹا دیا جائے تاکہ دیگر اقوام کی طرح ہم بھی ترقی کر سکیں۔ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کو کچھ دنیا دے دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ بھائیو دوستو، جو کچھ پڑھا اور سنا گیا اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اور ان تمام باتوں کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ اللہ پاک نے نبیوں اعلیٰ کام میری، آپ کی اور تمام عالم کے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری لگائی ہے، خود بھی ان سب باتوں کو سیکھیں، عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ پاک، جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک، جو مسلمان بیمار ہیں اسپتالوں میں، گھروں میں، ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک، جو مسلمان پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانی کو ختم فرما کے راحت، چین، سکون، عافیت کے ساتھ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو نیک بنا دیجیے، ہم سب کو ہدایت عطا فرمائیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو دین کی اس محنت کے لیے قبول فرما لیجیے اور دین کا کام کرنے والا بنا دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔